Okay, guys, Bismillah Rahman Rahim. Today's class will be talking about this is the last main cause of the World War One, which is called assassination. یہ جو آج کی کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے اساسینیشن. پچھلی کلاسز میں ہم نے ملیٹرلزم، الائنس سسٹمز، امپیرلزم، نیشنلزم، اور آج کا جو ہے وہ ہے اساسینیشن. یہ جو اساسینیشن ہے اس کاز کو ہم امیڈیٹ کاز کہتے ہیں. اساسینیشن جو کاز ہے اس کی وجہ سے ورلڈ وار ون شروع ہو گئی، جس کو ہم کہتے ہیں امیڈیٹ کاز. یہ جو امیڈیٹ کاز تھا وہ یہی تھا جب آسٹریا ہنگری نے سربیا پر حملہ کیا. وہ کیونکہ ابھی ہم جو ہے ایکسپلین کر رہے ہیں ڈیٹیل سے. صحیح ہے، یہ امیڈیٹ کاز تھا. اٹ واز دا اسٹارٹ آف دا ورلڈ وار ون. ٹھیک ہے، وہ تو کل میپ کے ساتھ بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے کیا کیا واقعات ہوئے تھے، کون کون سے پاور تھے. ٹھیک ہے، سو assassination means when somebody kills an official, an important person, like a monarch, like a ambassador, اس کو ہم کہتے ہیں assassination، جس کو ہم کہتے ہیں سیاسی قتل. ٹھیک ہے، سو یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ ہوا تھا سیراجیوو میں. سیراجیوو از اے سٹی ان بوسنیا. یہ کہاں پر سٹی تھی؟ بوسنیا پر. اس کی کاز کیا تھے؟ اس ویری انٹرسٹنگ. سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں کہ اس کے کازز کیا تھے اور یہ اساسینیشن کس کا ہوا تھا. لیکن سب سے پہلے یاد رکھیں، یہ یہاں پر دیکھ لیں، یہ ہے بلیک سی. یہ اس کو میں لکھتا ہوں بلیک سی. یہاں پر واٹر ہے. ٹھیک ہے، بلیک سی. ٹھیک ہے، یہ ہے ترکی، یہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سائڈ آپ کا ایشیا کا ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں ایشیا مینرس. یہ نقشے میں ایشیا مینرس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب اوٹمن امپائر تھا. کیا تھا؟ اوٹمن امپائر. یہ جگہ یہاں تک ترکی اس کا سینٹر تھا. صحیح ہے. 19ویں صدی میں، 19 سینچری میں، یاد رکھیں 19 سینچری میں کچھ ممالک نے اوٹمن امپائر سے آزادی لی تھی. اس میں ایک ہے بلغاریہ، دوسرا تھا سربیا، رومانیا، البانیا. یہ جو یہاں پر اس کو ہم کہتے بالکان پیننسلوا. یہاں پر جو سٹیٹس ہیں رومانیا، سربیا، بلغاریہ، البانیا، بوسنیا، جتنے بھی یہاں پر کنٹری، اس کو ہم کہتے ہیں دا بالکان سٹیٹس. کیا کہتے ہیں؟ دا بالکان سٹیٹس یا دا بالکان کنٹریز، یا اس کو ہم بالکٹ کنٹریز بھی کہتے ہیں یا بالٹک سٹیٹس بھی کہتے ہیں. اس ویری انٹرسٹنگ. اوکے، ناؤ لک ایٹ ہیئر پلیز. یہ جو بلغاریہ ہے، اوکے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بالکان سٹیٹس. کس کو؟ رومانیا کو، بلغاریہ کو، سربیا کو، البانیا کو. ان کو ہم کہتے ہیں دا بالکان سٹیٹس. اوکے، so Balkan is just we say is the start of the European. Okay, this is the what we say extreme of the European continent. ٹھیک ہے، so یہاں پر بلیک سی ہے، یہاں پر ایشیا مائنر ہے، پھر مطلب اوٹومن امپائر تھا اس وقت 19 سینچری میں البانیا، رومانیا، بلغاریہ نے آزادی لی. کس سے؟ اوٹومن امپائر سے. اوٹن امپائر کے اندر اگر آپ ارطغرل کو دیکھ لیں، وہاں پر بغاوتیں چل رہی تھی ان کے اندر، تو لہٰذا انہوں نے آلریڈی آزادی لی تھی. دوسری طرف یورپ ایک دوسری لہر میں دوڑ رہا تھا. وہ کیا تھا؟ نیشنلزم اپروچ، یونٹی. جتنے اتنے گروپس ہیں، جتنے کلچرل گروپ ہیں کہ ہم ریلیٹڈ ہیں، ہمیں ایک قوم ہونا چاہیے، ہمیں اس ٹیریٹری کو بچانا چاہیے، ہمیں ایکول رائٹس چاہیے. تو یہ جو نیشنلزم اپروچ تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی مطلب وہاں اس وقت جو ہے بہت پروان پر تھی. سو یہاں پر جو رومانیا، سربیا، بلغاریہ، البانیا، جتنے بھی اسٹیٹس تھے، خاص کر بلغاریہ، رومانیا، سربیا اس وقت مکمل آزاد تھے. یہ جو سربیا تھی، یہ بوسنیا کا جو ٹیریٹری تھی اس وقت، یہ آسٹریا ہنگری کی
مطلب کنٹرول میں تھی آسٹریا بوسنیا اس وقت ایک ملک نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ آسٹریا ہنگری کی ایک سدرن ریجن تھا، ٹھیک ہے. سو کیا ہو گیا کہ جو سربیا ہے یہ سپورٹ کرتا تھا کس کو؟ بوسنیا کو سپورٹ کرتا تھا. ایک اکارڈنگ ٹو ریسرچز کے مطابق یہ جو ہے یہ سلیو ایتھنیسٹی ہے، سلیوک. یہ سلیوک جو ہے سب سے بڑی مطلب قوم ہے سلیوک، یہ رومانیا اور سربیا. تو یہ جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، اور خاص کر بوسنیا چاہتا تھا یا تو ہمیں آزادی دے اور یا تو ہمیں چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ مطلب ایک ہو جائے، سربیا کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ چل رہا تھا. تو یہ نیشنلزم بھی اپروچ بھی تھا. یہاں پر یہ جو رومانیا اور بلغاریہ تھا اور سربیا تھا، انہوں نے تو آلریڈی آزادی لی تھی اوٹومن امپائر سے، وہ ایک نیشنز ہو گئے، وہ ترقیاں کر رہے تھے، ان میں وہاں پر امن تھا. تو بوسنیا کے لوگ بھی وہ کیا کر رہا تھا، ان سے سیکھ رہا تھا، ان سے انفلوئنس ہو رہے تھے کہ بھئی یہ آزاد ہے، ہم کیوں آزاد نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ایک جوان بوسنین جوانوں کی ایک آرگنائزیشن بن گئی. اس آرگنائزیشن کو ہم کہتے ہیں دا بلیک ہینڈ سوسائٹی. کیا تھا؟ دا بلیک ہینڈ سوسائٹی. یہ دیکھ لے، دا بلیک ہینڈ سوسائٹی یہاں پر میں نے لکھا ہے. یہ اس وقت آج کل جس طرح اگر کوئی آزادی لینا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہے، اس وقت یہ ٹیررسٹ کا گروپ تھا. No, they are all European countries, all are Christians, ٹھیک ہے. یہاں پر ہم تو اوٹومن امپائر کی تو یہاں پر مطلب حدود ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ترکی کے بعد اوٹومن امپائر پھر ختم ہو گئی سی. وہاں پر تو آزادی لی تھی سربیا سے، حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی اوٹومن امپائر بہت بڑی تھی، لیکن سربیا نے اور بلغاریہ نے پھر آزادی لی، ٹھیک ہے. اور یہ تھے بہت زیادہ، اس میں جو میجورٹی تھے وہ کرسچنس تھے، ٹھیک ہے. سو یہ سب یورپین کنٹریز ہیں، چھوٹے چھوٹے یورپین کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے. سو یہ جو دا بلیک ہینڈ آرگنائزیشن تھا، دا بلیک ہینڈ، ٹھیک ہے، اس میں جوان لوگ تھے، ان کی اپنی آرگنائزیشن تھا کہ ہمیں ہر حال میں آسٹریا ہنگری کی کمر توڑنا چاہیے اور ان سے آزادی لینا چاہیے. اس میں خاص کر جو جوان جو اپنے ملک پر مطلب فخر کا، جو نیشنلسٹک اپروچ رکھتے تھے، اور انہوں نے ایک سیکرٹ گروپ بنائی تھی، سیکرٹ گروپ. اس میں اتنے لوگ بھی اس وقت نہیں تھے، ٹھیک ہے. اور یہ جو بلیک ہینڈ سوسائٹی تھی، دا بلیک ہینڈ سوسائٹی تھا، جو سیکرٹ ایجنٹ گروپ تھا، یہ سپورٹ کرتا تھا کون؟ سربیا اس کی سپورٹ میں تھا. سربیا جو ہے ان کی لوگوں کو چیزیں پرووائڈ کرتے تھے، ٹریننگز دیتے تھے اس وقت. اور یہ ایک سیکرٹ مطلب ایک سوسائٹی تھی، ایک گروپ تھا، ایک آرگنائزیشن تھا، جو چاہتے تھے کہ ہم ہر حال میں کس سے آزادی لے، کس سے انڈیپینڈنس لے. ان کی اپنی ایک آواز بھی تھی، یونیفیکیشن اور ڈیتھ، یعنی یا سربیا کے ساتھ ہمیں یونیفائڈ کرنا چاہیے اور یا ہمیں موت آنا چاہیے. سو دے سے یونیفیکیشن اور ڈیتھ. اس وقت جو ہے ان کی یہ آواز تھی، کس کی؟ یہ بلیک ہینڈ آرگنائزیشن کی. یہ اس میں ینگ جوان جو جس طرح ان کی برین کی واشنگ ہوتی تھی اس وقت، مطلب ان کو ٹرین کیا جاتا تھا کہ اپنے ملک کے لیے لڑے، آزادی لے لے. آسٹریا ہنگری جو ہے وہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، وہ ہم پر ٹیکس ڈال رہے ہیں، وہ ہمارے علاقے کو ان کی حق نہیں ہے، اور انہوں نے زبردستی سے یہ علاقہ لیا ہے. پیچھے سے سربیا ان کو موٹیویٹ کر رہا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ تھا مطلب اس وقت 19 سینچری میں یہ چل رہی تھی. تو کیا ہو گیا کہ ایک دن اخبار میں آ گیا کہ جو آرک ڈیوک فرینس فرڈیننڈ ہے، آرک ڈیوک فرینس فرڈیننڈ، یہ تھا آئر ٹو دا تھرون آف، آئر کا کیا مطلب؟ وارث، ٹو دا تھرون آف آسٹریا ہنگری. آسٹریا ہنگری کی بادشاہت کی وارث کون تھا؟ آرک ڈیوک فرینس فرڈیننڈ. یاد رکھے، آرک ڈیوک فرینس فرڈیننڈ یہ تھا. یہ پیدا ہوا تھا 18 دسمبر 1863 گراز میں، یعنی آسٹریا میں، ٹھیک ہے. آفٹر ہز کزن اینڈ فادر ڈائیڈ، جب اس کا اپنا کزن اور باپ مطلب مر گیا، ہی بیکم دا آئر ٹو دا تھرون.
یہ وارث بن گیا کس کا؟ تھرون کا. کیا مطلب ہے کہ بھئی اگر یہ جو کرنٹ بادشاہ ہے، جو موجودہ بادشاہ ہے، جو اس کا انکل تھا فرانس جوزف اس کا انکل تھا، وہ بادشاہ تھا، اس کے مرنے کے بعد کون بادشاہ ہوگا؟ آرک ڈیوک فرانس فرڈیننڈ بادشاہ ہوگا. Do you understand what I'm saying? So یہاں پر بوسنیا میں ایک ٹاؤن ہال تھا. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ٹاؤن ہال تھا، اس میں دعوت دی گئی تھی کس کو؟ آرک ڈیوک فرانس فرڈیننڈ کو دعوت دی. اللہ کا یہ ریجن تھا، کس کا ریجن تھا؟ یہ آسٹریا ہنگری امپائر کا ریجن تھا. یہاں پر سیریجیوو میں، یہاں پر میں نے لکھا ہے، یہ جو سیریجیوو ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، بوسنیا میں، یہاں پر آرک ڈیوک فرانس فرڈیننڈ کو دعوت دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، سیریجیوو کے ٹاؤن ہال میں ان کی جو علاقے کا گورنر تھا بوسنیا کا، انہوں نے کیا دی تھی؟ دعوت دی تھی. ٹھیک ہے ان کو. یہاں پر انہوں کو دعوت دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا؟ یاد رکھیں، اس سے پہلے اس کو یہاں پر پاس کر لے، تھوڑے بیک گراؤنڈ کو پھر چلے جاتے. بہت سے جو نیشنلسٹ کی پروان چڑھی تھی اس وقت، ملیٹرزم کی پروان چڑھی تھی اس وقت، کہ یہ جو آرم ریس کی کمپٹیشن تھی جرمنی کے درمیان، برٹن اور فرانس کے درمیان، فرانس اور جرمنی کے درمیان، جرمنی اور رشیا کے درمیان جو اہم ریس تھی، جو ہم پچھلے کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ایسے ایکسپرٹ اس وقت تھے جو فیوچر کو پریڈکٹ کرتے تھے کہ بھئی اگر جنگ چڑھے گی تو کہاں سے شروع ہوگی. وہ فیوچر کو، وہ حالات کی مد نظر رکھتے ہوئے، سچویشن کو سٹڈی کرتے ہوئے، انالائزس کرتے ہوئے، بہت سے ایکسپرٹس وہ بتا رہے تھے کہ جو بالٹک سٹیٹس ہیں، یعنی سربیا، البانیا، رومانیا، بلغاریہ، بوسنیا، جتنے بھی بالٹک سٹیٹس ہیں، یہ جو بالٹک سٹیٹس ہیں، بالٹک سٹیٹ یعنی بالکان سٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، بالٹک سٹیٹ جو ہے، یہ ہوگا یورپ کے لیے پاؤڈر کیگ. کیا ہوگا؟ پاؤڈر کیگ ہوگا. پاؤڈر کیگ کا کیا مطلب ہے؟ وہ ڈرم جس میں بارود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایکسپرٹ کہتے ہیں اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ جو بالٹک سٹیٹ ہے یہ یہاں سے شروع ہوگی. ابھی یہ آج سے شروع بھی ہو گئی تھی، ابھی ہم کریں گے نا. ٹھیک ہے، دوسرا اس کو فیوز بھی کہتے تھے، فیوز آف دا وار. کس کو؟ ان بالٹک سٹیٹس کو. کہ اگر جنگ یورپ میں چڑھتی ہے تو کہاں سے چڑھے گی؟ یہ چڑھے گی بالٹک سٹیٹ سے، یا تو سربیا سے چڑھے گا، یا تو البانیا سے چڑھے گا، یا تو رومانیا سے چڑھے گا، یا تو بلغاریہ سے چڑھے گا. ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی جو آئی آر کے ایکسپرٹس تھے، یا اس وقت کی جو ہسٹورینز تھے، جو فیوچر کے بارے میں انالائز کرتے تھے کہ بھئی اس طرح ہوگا، اور وہی ہو گیا. پھر یہ فیوز تھا. کس طرح؟ جب یہ آرک ڈیوک فرانس فرڈیننڈ ٹاؤن ہال کو کہاں پر آ رہا تھا؟ سیریجیو میں 28 جولائی 1914، جون 1914 میں یہ آ رہا تھا ٹاؤن ہال کو. ٹھیک ہے، یہاں پر میں آپ کو اس میپ کو اگر آپ ذرا دیکھ لیں، یہاں پر آپ کا ہے ٹاؤن ہال، سپوز اسی جگہ پر. ٹھیک ہے، آپ کا ہے ٹاؤن ہال. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے آ رہا تھا. اس کے ساتھ کتنے گاڑی تھے؟ 4 گاڑی تھے. 1 2 3 4. کس کے ساتھ تھے؟ آرک ڈیوک فرانس فرڈیننڈ. یہ جو بلیک ہینڈ سوسائٹی تھی، بلیک ہینڈ، انہوں نے 7 اسیسنز کو بھیجے تھے. کس کو؟ کہ بھئی جاؤ اور گھومو اور تھاک میں بیٹھو اور بھئی اس بندے کو ختم کر لے. کس کو ختم کر لو؟ آرک ڈیوک فرانس فرڈیننڈ کو ختم کر لے، تاکہ ہم آسٹریا ہنگری کی کمر توڑ ڈالیں. ان کو پتا چلے گا کہ بوسنیا آزادی چاہتا ہے. Do you understand?
یہ 7 assassins جو تھے، یہ 7 assassins یہ ٹرین ہو گئے تھے صرف کس چیز کے لیے؟ ہاؤ ٹو مرڈر، ہاؤ ٹو کل سم ون. ٹھیک ہے، تو یہ جو 7 مطلب ممبرس تھے، یہ کوئی ادھر کھڑا تھا، صحیح ہے، ایک یہاں پر ایک کیفے تھی، اس میں چائے پی رہا تھا اور شیشے کے باہر یہاں پر دیکھ رہا تھا اس روڈ کو. اس نے نقشے کو ذرا دیکھا ہے، یہ تھا ایپل کوے، یہ ایک روڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے امبارکمنٹ. امبارکمنٹ کا مطلب کیا؟ ایک دیوار ہے، اور یہ جو ہے یہ ریور ہے جس میں پانی بہتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ریور ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میلیجکا ریور. ٹھیک ہے، اس پر ایک یہ برج ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمیرجا برج. ایک یہ برج ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لیٹن برج. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ سو یہ ایپل کوے، پھر یہ ایک سٹریٹ ہے، اس کو ہم کرتب سٹریٹ کہتے ہیں، اس کو حجازی ریسٹرک سٹریٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نام ہے. یہ فرینس جوسف سٹریٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ فرینس جوسف سٹریٹ کا حصہ ہے، یہ مین. صحیح ہے، تو یہ میپ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا ٹاؤن ہال، یعنی یہاں پر ٹاؤن ہال ہے پیچھے. صحیح ہے، مطلب اب آگے ٹاؤن ہال ہے. تو یہ راستے پر جا رہے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بندہ یہاں پر کھڑا تھا، ایک یہاں پر کھڑا تھا، ایک یہاں پر تھا، ایک یہاں پر تھا، اور ایک یہاں پر تھا. یہ 7 لوگ جو ہے انہوں نے اپنی پوزیشن لیتے مختلف یونیفارم میں. لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ اساسنز ہے، یہ بلیک ہینڈ کے سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ نہیں جانتے تھے، بس ایسے لمبے لمبے لوگوں کی لائن کھڑے تھے، کیونکہ وہ تو فرینڈس تھا اور فرینڈس کو وہ ویلکم کرتے رہے. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا جب یہ یہاں سے آ کر یہاں تک پہنچ گئے، یہ جو کمیرا برج کے سامنے یہاں تک پہنچ گئے، یہاں پر ایک بندہ کھڑا تھا، کس کا مطلب حصہ تھا؟ دا بلیک ہینڈ سوسائٹی، جس کا نام تھا ندیل جیکو کیبرینویک. ندیل جوکو کیبرینویک جو ہے یہ بندہ کھڑا تھا. ٹھیک ہے، تو جب یہ 3-4 گاڑی یہاں پر آ گئے، تو سیکنڈ گاڑی میں آرک فرینس فرڈیننڈ تھا اور اس کی بیوی تھی. اس کی بیوی کا نام کو یاد رکھے، صوفیہ. کیا تھا؟ صوفیہ. ٹھیک ہے، وہ صوفیہ بھی اس کی سیکنڈ گاڑی میں، مطلب اس گاڑی میں کیا تھی؟ وہ تھرڈ گاڑی میں دونوں بیٹھے تھے. ٹھیک ہے، اور 4 گاڑی تھے پروسیشن میں. تو یہ جو بندہ کھڑا تھا کیا تھا؟ ندیل جیکو کیبرینویک. یہ جو بندہ کھڑا تھا اس نے دستی بم پھینکا، کس کی طرف؟ آرک فرینس فرڈیننڈ کے طرف. کیا پھینکا؟ بم پھینکا. جب وہ بم پھینکا تو وہ بم جو ہے وہ جا کر شیشے کو لگ گیا، گاڑی کی ایک سٹیل پر لگ گیا، اور وہ واپس جو ہے واپس باؤنس ہو گیا. لہٰذا یہ جو چوتھا والا گاڑی ہے اس کے نیچے چلا گیا. اور یہ مطلب اس میں جتنے بھی سولجر تھے، سیکورٹی گارڈ تھے، وہ کیا ہو گئے؟ وہ زخمی ہو گئے. اور یہ لوگ کیا ہو گئے؟ یہ بچ گئے. تو انہوں نے سپیڈ دے دیا گاڑی اس کو، اور کہاں پر پہنچ گئے؟ کہاں پر پہنچ گئے؟ ہال پر پہنچ گئے. ٹھیک ہے، جب انہوں نے وہ ہال کی جو سیرمونی تھی، کیا میٹنگز تھے وغیرہ جو بھی تھے اس وقت، وہ اٹینڈ کی، تو 10:40 AM وہ باہر نکل گئے واپس. اور ابھی یہ جو فرینس فرڈیننڈ ہے، وہ اس نے ڈرائیور کو کہا کہ ہمیں اسپتال لے جائے تاکہ ہم ان مریضوں کے بارے میں پوچھیں جو پچھلے بم میں کیا تھے، وہ زخمی ہو گئے تھے نا. ٹھیک ہے، تو اس ڈرائیور نے یہ ٹرن لے لیا غلطی سے، اور ٹرن نہیں لینا چاہیے تو ڈائریکٹ آنے تھا، کیونکہ یہاں پر تو بہت زیادہ لوگ تھے، ان پر حملہ نہیں ہو سکتا تھا. اس نے ٹرن لے لیا. جب ٹرن لے لے تو یہاں پر کون سا بندہ بیٹھا تھا؟ اس کا نام تھا گویرلیو پرینکپ. یہ جو گویرلیو پرینکپ تھا، یہ اس ہوٹل میں چائے پی رہا تھا اور شیشوں کے باہر دیکھ رہا تھا کہ ابھی آئے گا.
یہ جو ٹن اس نے لے لیا، ٹھیک ہے، تو جب ڈرائیور کو اپنی غلطی کی احساس ہوئی کہ بھئی میں تو غلط سائڈ پر آ گیا، تو وہ واپس آ رہے تھے. جب واپس آ رہے تھے تو یہ جو پرینکپ تھا یہ باہر گویرلو پرینکپ تھا باہر نکل گیا اور 2 گولی مارے. کس کو مارے؟ انہوں نے 2 گولی مار دیے. کس کو؟ ایک گولی لگ گیا کس کی؟ سٹمک پر لگ گیا صوفیہ کے سٹمک پر ڈائریکٹلی لگ گیا. جو دوسری گولی تھی وہ آر ڈیو فرینس فرڈیننڈ کے گردن پر لگ گئے، وہ گولی لگ گئی. صحیح ہے. اور پھر لوگ جو ہے یہاں پر تو بہت زیادہ لوگ تھے، رش تھا کیونکہ یہ تو فرینس تھا، تو دڑا دڑ جو ہے لوگوں نے کس کو پکڑ لیا؟ پرینکپ کو، گویرلیو پرینکپ کو پکڑ لیا. یہاں پر بھی اس کو انہوں نے پکڑ لیا تھا پہلے جب وہ آ رہا تھا اور دستی بم پھینکا تھا اس پر. ٹھیک ہے، تو یہ جب ہو گیا تو صوفیہ آن دا اسپاٹ وہ مر گئی، لیکن گویرلو پرینکپ کو جب ہاسپٹل میں رہا تھا تو 4-5 منٹ بعد وہ بھی مر گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کس نے مارا؟ گویرلیو پرینکپ نے. یاد رکھیں یہ MCQs دس از دا MCQs. گویرلیو پرینکپ کس کا ممبر تھا؟ دا بلیک ہینڈ سوسائٹی کا ممبر تھا. یہ کون سپورٹ کر رہا تھا؟ سربیا سپورٹ کر رہا تھا. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ ٹھیک ہے، اور یہ ندیل جیکوب پہلا بندہ تھا جس نے اٹیمپٹ کی تھی اور کیا پھینکا تھا؟ تھرو اے ہینڈ بام. انہوں نے ہینڈ بام کو پھینکا تھا کس کی طرف؟ آر ڈیو فرینسس فرڈیننڈ کی طرف. لیکن وہ اس کی گاڑی سے مطلب اس کی گاڑی پر وہ ہٹ ہو گیا اور پھر واپس باؤنس ہو گیا، تو جو چوتھا کار تھا اس کے نیچے چلا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا کیا؟ ان کی قتل ہو گئی. یہ اخبار میں آ گیا. جوزف فرینز غصہ ہو گیا اور جب انہوں نے تحقیق کی تو یہ نکلا کہ سربیا اس میں انوالو ہے. یہ بوس نے مطلب وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو برٹانیکا ہسٹوریکل انسائکلوپیڈیا وہ کہتے ہیں کہ جو گویرلیو پرینکپ تھا یہ واحد 7 ممبر میں واحد ممبر تھا جو بوسنین تھا. باقی جتنے بھی ممبر تھے ندیل جوکو کیبریونے کے جتنے بھی وہ خود سربین تھے اور وہ یہاں پر آ گئے تھے کہ ہم ان کو کیا کر لے؟ قتل کر لے اور یہ بوسنیا کو کیا دے؟ آزادی دے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے فرانز جوزف ایمپیرر نے سخت الٹیمیٹم کس کو دی؟ سربیا کو. بوسنیا تو اس کا اپنا حصہ تھا نا، سربیا کو الٹیمیٹم دی. سربیا آلریڈی کس کے ساتھ گروپ میں تھا؟ رشیا کے ساتھ، اور ساتھ میں کسی اور کے ساتھ بھی تھا اگر آپ کو یاد ہے. جی یس، جو سربیا تھا وہ گروپ میں تھا کس کے ساتھ؟ رشیا کے ساتھ، الائیڈ میں تھا نا اگر آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اس وقت وہ اگر الائنس سسٹم میں دیکھ لیں تو یہ جو سربیا تھا، ٹھیک ہے، اس پر آسٹریا ہنگری نے فرسٹ وار کی، فرسٹ اٹیک کی. آسٹریا ہنگری نے کس پر اٹیک کی؟ سربیا پر. رشیا نے سربیا چونکہ رشیا کے ایلی تھا لہٰذا رشیا نے اٹیک، وہ تو کل میں پھر ڈیٹیل سے میپ پہ کریں گے. رشیا نے سربیا پہ اٹیک، رشیا نے سربیا کو بھی پہنچ دی اور رشیا نے آسٹریا ہنگری پر اٹیک کی. تو جرمنی چونکہ آسٹریا ہنگری کی ایلی تھی تو لہٰذا اس نے جرمنی پر اٹیک کی اور سربیا پر. وہ کل انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ تو یہ اساسینیشن اسی وجہ سے یہ امیڈیٹ کاز تھا جس کے دوسری دن جو ہے یہ آسٹریا ہنگری نے سربیا پر حملہ شروع کیا. ٹھیک ہے، وہ بعد میں کل انشاءاللہ میپ کے تھرو ہم کریں گے کون کون سے پاور تھے، کس کے مطلب طرح سائڈ پر تھے. ٹھیک ہے، ڈو یو ہیو اینی کویسچن ہیئر گائز؟ اینی کویسچن ان ٹوڈیز کلاس؟
سر یہ بوسنیا پہلے عثمان امپائر کا حصہ تھا؟ نہیں یہ آسٹریا ہنگری کا حصہ، یہ جو سربیا یہ اوٹومن امپائر کا حصہ تھا. وہاں پہ صرف لوگ مسلمان تھے. کہاں پر؟ سربیا والے تو مسلمان تھے نا. وہ تو چیچنیا سربیا تو یہ زیادہ تر یاد رکھے، یہ اصل میں سب سے پہلے بڑی امپائر تو اوٹومن امپائر کی تھی. بعد میں اوٹومن امپائر کے اندر بہت سے مسئلے آ رہے تھے تو یہ کم ہوتا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو آسٹریا ہنگری ہے ان کے ہاتھ میں کیا چلا گیا تھا؟ بوسنیا علاقہ ان کے ہاتھ میں تھا. بوسنیا نے اوٹومن امپائر سے انڈیپینڈنس لیا لیکن وہ آسٹریا ہنگری کے پاس چلا گیا. وہ ایک انڈیپینڈنس اسٹیٹ وہ انڈیپینڈنس نے وہ ٹیریٹری آزاد ہو گئی تھی، اوٹومن امپائر سے آزاد ہو گئی تھی لیکن مکمل انڈیپینڈنس نہیں تھی. تو آسٹریا ہنگری کے پہلے جو ہے اس میں مطلب اثر رسوخ تھا اس وقت. تو یہ ایک سدن ریجن تھا، کس کا؟ آسٹریا ہنگری کا ریجن تھا. یہاں پر جو مطلب البانیا ہے اور رومانیا ہے اور گریس ہے، تو یہ جو بوسنیا ہے یہ زیادہ تر حالانکہ اس میں کچھ انفلوئنس کچھ حد تک اوٹومن امپائر کی انفلوئنس تھی. اور سر یہ گریس بھی اوٹومن امپائر سے ہاں وہ آ رہا ہے. اور سر ان علاقوں میں مطلب مسلمانوں کی اکثریت تھی یا صرف اوٹومن امپائر کا اس پہ؟ صرف اوٹومن امپائر کی آتی ہے، مسلمانوں کی اکثریت اس میں کم تھی. اس علاقے میں اوٹومن امپائر کی حکمرانی تھی اس وقت. بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اوٹومن امپائر کم ہوتا جا رہا تھا کیونکہ وہ اپنے علاقے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اندرونی اختلافات کی وجہ سے، کچھ پولیٹیکل کمزوریوں کی وجہ سے وہ کم ہوتا جا رہا تھا. یورپ سے اپنے چیزوں کو لپیٹتا جا رہا اور آخر میں ترکی تک محدود رہا اوٹومن امپائر. اور سر یہ ہم جو کہتے ہیں کہ بوسنیا اور سربیا کا ایک دوسرے کے ساتھ وہ بلڈ ریلیشن تھا، تو اس کا مطلب یہ مسلمان یا انگریز وغیرہ کے؟ نہیں یہ تو کرسچنز تھے، سلاوک ایتھنیسٹی تھی. بلڈ ریلیشن کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم پشتون ہیں اس سائڈ کے اور اس سائڈ کی، اس کو ہم کہتے ہیں بلڈ ریلیٹیوز. دونوں کرسچنز ہیں، وہ بھی کرسچن تھے لیکن اصل میں یہ ان کی امپائر تھی. اس میں مسلمانوں کی کچھ مطلب نہیں. ہاں کچھ حدود تک اکارڈنگ ٹو ہسٹورینز انفلوئنس تھی اوٹومن امپائر کی. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر اوٹومن امپائر، یاد رکھے یہ جو مسلمانوں کی جتنی بھی خلافت تھے اس میں زبردستی یا فورس نہیں تھی کہ آپ بھی مسلمان ہو جائے. اگر خود مسلمان ہوتا تھا تو ٹھیک تھے. تو اس لیے جتنے بھی اوٹومن امپائر کے اندر جتنے بھی خاص کر یورپین مطلب کنٹریز ٹیریٹریز تھے وہ میجورٹی وہاں پر عیسائی تھے. لیکن بعض وقت اس طرح تھے کہ وہ مسلمانوں کی وہ طور طریقوں سے مطلب متاثر ہوتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے. اللہ کے وہاں پر زبردستی نہیں تھی. اگر زبردستی ہوتی تو اب آج تک یہ تمام گریس اور البانیا اور رومانیا مسلمان ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ کا وہاں پر مسلمانوں کی ابھی بھی مطلب تعداد ہے لیکن اسی طرح نہیں جس طرح کرسچینٹی کی ہے. اوکے، جب ہم اوٹومن امپائر کو پھر اس کی ہسٹری پڑھیں گے سو انشاءاللہ یو انڈرسٹینڈ اٹ. تو یہاں پر اساسینیشن آف، اس کلاس میں ہم نے اساسینیشن آف آر ڈیو فرینڈ فرڈیننڈ جو امیڈیٹ کاز تھا کس کا؟ ورلڈ وار 1 کا. انشاءاللہ کل ہم ورلڈ وار 1 کو ختم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ دونوں نے کوشش کی کہ ہم زہر پی لیں تو اس سے وہ بیمار ہو گئے لیکن نہیں، بعد میں دونوں کو پھانسی دی گئی تھی. اس کو 20 سال سزا کے بعد پھانسی دی گئی تھی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. سو دیٹس آل گائز اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم.